سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے خود اللہ جو ہے اپنی نظر کرم اس شخص پر فرماتے ہیں۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ روزہ رکھا کرو، روزہ رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص کے پاس ایک خوشبو یعنی مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہے اور جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ اس کی وجہ سے، خوشبو کی وجہ سے معطر رہتے ہیں، تو یاد رکھو روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی خوشبو اس مشک یعنی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے۔ چوتھا حکم کیا ہے؟ چوتھا حکم یہ ہے کہ تم صدقہ دیتے رہا کرو، اپنے مال میں سے صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا ہو اور اس کی گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں اور گردن مارنے کے لیے لے چلے تو وہ کہنے لگا تم مجھ سے فدیہ لے لو، وہ شخص کہنے لگا تم مجھ سے کچھ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو چنانچہ وہ جو کچھ تھا وہ کم تھا زیادہ تھا وہ دے کر اس نے اپنی جان چھڑا لی۔ یعنی صدقہ دیا کرو، اس سے اپنی جان کا صدقہ ہے، صدقہ خیرات کیا کرو۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ کثرت یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو، اس کے نام کا ورد کرو۔ تو اس کی مثال ایسے اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے، دشمنوں کے ڈر سے قلعے میں گھس جاتا ہے اور وہاں وہ کیا پاتا ہے؟ امن و امان پا لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو شخص ذکر کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر وہ رات تک ذکر میں مشغول رہتا ہے، تو اللہ کے ذکر کے وقت وہ شیطان سے کیا رہتا ہے؟ بچا ہوا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ہم دنیاوی باتوں میں، دنیاوی کاموں میں اگر ہم اپنے آپ کو مشغول کر لیں تو یہ ہمارے لیے سراسر خسارے کی بات ہے۔ دنیا میں تو رہنا ہے، دنیا میں تو زندگی گزارنا ہے، لیکن کس طرح کہ اللہ کے حکم کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں تو وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ کا ذکر جو شخص کرتا ہے وہ ذکر سے وہ کیا رہتا ہے؟ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان تمام چیزوں کو، پانچوں باتوں کو عمل کیا کرو۔ اس آیت میں بھی یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں کیا کیے ہیں؟ پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، بس عبادت میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت میں توحید باری تعالیٰ کا پورا خیال رکھنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو میری جو ہے گزارش ہے کہ ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ عبادت اس طرح کریں جس طرح اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم ہے، یعنی خشوع اور خوشنودی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دعا ہے کہ ہمیں بھی عبادت کرنے کا ویسی توفیق دے جس طرح حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔